بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی قبیلہ بنو سلیم کا آیا۔ یہ شخص گو کا شکار کر کے اپنی آستین میں رکھ کر اپنے مقام پر لے جا رہا تھا۔ جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حلقہ بناتے ہوئے ایک جماعت کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ جماعت کس کے پاس جمع ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس شخص پر جو نبوت کا مدعی ہے۔ پس وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے تجھ جیسا زبان دراز جھوٹا شخص کوئی نہیں جنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پس اگر مجھے اس بات کا اندازہ نہ ہوتا کہ اہل عرب مجھ کو جلد باز کہیں گے تو میں تجھ کو معاذ اللہ قتل کر کے تمام لوگوں کو خوش کر دیتا۔ یہ بےہودہ گوئی سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت فرمائیے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں عمر، کیا تم کو معلوم نہیں کہ بردبار شخص نبوت کا مستحق ہوتا ہے؟ پھر وہ اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا اور کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ گو تم پر ایمان نہ لے آئے۔ اور وہ گو آستین سے نکال کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے چھوڑ دی اور کہا کہ اگر یہ گو تم پر ایمان لے آئے تو میں بھی تم پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، اے گو! آپ کی آواز سن کر گو نہایت ہی فصیح زبان میں، جس کو سب لوگ سمجھ رہے تھے، کلام کیا اور کہا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گو سے فرمایا، اے گو تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ تو گو نے جواب دیا، اس ذات کی کہ آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین پر جس کی سلطنت ہے، سمندر میں جس نے راستے بنائے، جنت جس کی رحمت کا مظہر ہے اور دوزخ جس کے عذاب کا مظہر ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو گو نے جواب دیا، آپ اللہ رب العزت جل شانہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی فلاح پا گیا، جس نے آپ کی تکذیب کی وہ نقصان میں رہے گا۔ گو کی زبان سے یہ بات سن کر اعرابی نے کلمہ شہادت پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ خدا کی قسم، میں جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی آپ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، اور خدا کی قسم اب آپ میرے لیے میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ شخص ایمان لے آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے تجھے اس دین کی ہدایت دی جو غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو بغیر نماز کے قبول نہیں کرتا اور نماز بغیر قرآن کے قبول نہیں فرماتا۔ تو اس اعرابی نے کہا، مجھے قرآن پاک سکھا دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھا دی۔ پس اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر سے مختصر اور طویل سے طویل کلاموں میں بھی میں نے اس سے عمدہ کلام نہیں سنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، کوئی شعر نہیں ہے۔ جب تو سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے تو گویا تو نے 1/3 حصہ قرآن کریم کا پڑھ لیا، اور جب تو اس کو 2 مرتبہ پڑھ لے تو گویا تو نے 2/3 حصے قرآن پاک کے پڑھ لیے، اور اگر تو اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو گویا کہ تو نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ اس اعرابی نے کہا کہ ہمارا معبود تھوڑا قبول کر کے اس کے عوض میں بہت سارا دیتا ہے،
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے معلوم کیا کہ تیرے پاس مال و دولت ہے۔ اس نے بتایا کہ پورے بنو سلیم میں مجھ سے زیادہ تنگ دست کوئی شخص نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو مال دو۔ پس صحابہ کرام نے اس کو اتنا مال دیا کہ حیران کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں اس کو ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی دیتا ہوں جو اس قدر تیز رفتار ہے کہ آگے والے کو پا لیتی ہے، لیکن کوئی پیچھے والا اس کو نہیں پکڑ سکتا، جو تبوک کے لیے بھیجی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو کچھ دیا ہے اس کو بیان کر دیا، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو عطا فرمائے گا میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کو اس کے عوض میں ایک اونٹنی ملے گی، اور یہ اونٹنی تم کو پل صراط سے بجلی کی طرح لے کر گزر جائے گی۔ پھر وہ اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلا تو اس کو 1000 گھوڑ سوار ملے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ تو جب ان کی ملاقات اس اعرابی سے ہوئی تو اعرابی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا معاذ اللہ کہ اس جھوٹے کے پاس جا رہے ہیں جو مدعی نبوت ہے۔ تو اس مومن اعرابی نے ان لوگوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا تم بھی صحابی بن گئے ہو؟ تو انہوں نے پورا قصہ ان لوگوں کو سنایا۔ یہ قصہ سن کر وہ ہزاروں بیک وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں خدمت پر مامور فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ